حالات تلخ سے زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اب شاید ہم یہ گیج کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات اب کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ایک بڑھتی ہوئی فرسٹریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سیکھپا ہیں، تقریباً میرے خیال میں 7 اٹیمپٹس وہ کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ان کی نہیں ہو پا رہی۔ بائی الیکشن ہے عمر ایوب صاحب کی سیٹ کے اوپر، جہاں پر ان کی اہلیہ محترمہ وہاں پر الیکشن یہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ سرپرائزنگلی عمر ایوب صاحب باوجود اس بات کے کہ سزا جیسی بھی ہو، بہرحال وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں اور کنوکٹڈ ہیں، وہ اس الیکشن ریلی کے اندر، اس جلسے کے اندر موجود تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیا قانونی طور پر وہاں ہو سکتے تھے؟ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ نہ صرف ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، بلکہ ریلیونٹ قانون کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے جو سیکشن 170 ہے، اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو چیف منسٹرز ہیں وہ اس طرح کی الیکشن کیمپینز کے اندر نہیں جا سکتے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی طرح کا جو وائلنس ہے یا انٹیمیڈیشن ہے ٹو پبلک آفیشلز، یہ بھی کوئی بھی حکومتی عہدیدار یا سرکاری عہدیدار اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ جا کہاں رہا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی اس وائلیشن کا بتایا جاتا ہے جو الیکشن کمیشن نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ معاملات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ یہ غصہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے نہ تو ان کی بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ پالیسی وہی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ آج بھی جب وزیر اعلیٰ ملنے گئے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کی جانب، تو ان کی گفتگو کیا ہوئی، وہاں پولیس سے ان کا مکالمہ کیا ہوا، ذرا سن لیجیے۔ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ چھوڑو، اتنے تکڑے نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ لگا سکتے۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ مجھے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے؟ مجھے یہ اس بات کی جواب کیوں نہیں؟ آرام سے بھائی، آرام سے۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ کورٹ کے آرڈرز میرے ساتھ موجود ہیں، کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں۔ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حالات اس لیے کیونکہ اس میں ایک غصے کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ایک پولیس آفیسر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا یہ فرعونوں کی طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے اس تقریر کے اندر بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پاکستان کے اندر کچھ ہونے والا ہے، ہمارے پاس پھر واحد آپشن یہی ہے۔ کیا یہ باتیں محض جلسوں کی تقاریر تک رہیں گی یا واقعی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ صورتحال بہرحال کشیدہ نظر آتی ہے ہمیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کوثر کاظمی صاحب جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے۔ ظاہری بات ہے انہی کی حکومت ہے جہاں پر اسی صوبہ پنجاب کے اندر بائی الیکشن بھی ہو رہا ہے جہاں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ درست جو میسیجز ہوتے ہیں خان صاحب کے، جب بھی ان کی ملاقات ہوئی تو اصل میسیج ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ علی بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا علی بخاری صاحب کہ یہ جو آج میں نے غصہ دیکھا ہے سہیل آفریدی صاحب کے اندر، یہ جو جلسے کے اندر انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہوا ہے یا یہ سوچا سمجھا ایک ان کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو اگر کچھ ہوا تو پھر اگر آپ رات ہے تو صبح نہیں دیکھیں گے، صبح ہے تو رات نہیں دیکھیں گے۔ یہ تو ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کا بڑا سیریسلی نوٹس بھی لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب بھائی آپ کا۔ دیکھیں منیب بھائی، بڑی سمپل سی چیز ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ میتھس ہے، سمپلی 2+2 4۔ اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا آپ جیسے ایک سیزنڈ اینکر سے کہ آپ سب سے پہلے اپنا پروگرام شروع کریں گے کہ کس طرح سینئر سٹیزنز کو، 70-72 سالہ خواتین کو کل اڈیالہ جیل کے باہر سڑکوں پہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا۔ اس کو چھوڑ دیں گے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، لیکن ایک سینئر سٹیزن تھی، 70 سال عمر تھی، کس طرح ان کو واٹر کینن مارے گئے، کس طرح مردوں نے اٹھا کے ان کو مردوں والی پریزن وین میں پھینکا، کس طرح اکیلے آدھی رات کو ان کو چکری اتارا گیا اور علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ان کو اپنی گاڑی میں لے کر آئے۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کل کی ڈیٹ میں جو سو کالڈ سی ایم ہے پنجاب کی، انہوں نے کہا خواتین میری ڈیڈ لائن ہے۔ ایک تقریر سن رہا تھا میں، کون سی ڈیڈ لائن ہے بی بی آپ کی، ذرا ہمیں یہ بھی تو بتا دیں۔ اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کیا منیب ادھر آپ ہوتے سی ایم کی جگہ، میں ہوتا ادھر،
یا ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہوتا تو ہم کیا پھول برساتے ہیں ان کے اوپر؟ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، کچھ قدرتی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں انسان کے اندر، جذبات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے باقی ساری چیزیں لے کے مطلب یہ نیچرل ریاکشن ہے، نیچرل ریاکشن، اور یہ درست بات آپ نے کی. اور کل بڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں نے ایکچولی ہم نے کل پروگرام کو حال میں 90% پروگرام میں ہم نے اسی ایشو کے اوپر کیا جو عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ ہوا. اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نظر آتی. میں منیب ایڈ کر دوں میں نے کل پروگرامز میں کہا، مجھ سے کوشچن ہوا کہ جی دیکھیں فریال تارپور صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا، مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا. میں نے کہا یار مریم کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو، ان کو لاتوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو. ویڈیوز تو دیکھیں یار، انسان کو شرم آ جاتی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. فریال تارپور صاحبہ کو کبھی کسی نے پکڑ کے نہیں گھسیٹا، ایون اینڈ ادروائز. میں آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی آف مائی ورڈز. میاں نواز شریف کا صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کر کبھی وین میں نہیں ڈالا گیا جیسے عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ڈالا گیا. تو دس از اے ڈفرنس، دس از اے ٹریٹمنٹ. ہاں بے نظیر بھٹو شہید کو مارا گیا ضرور، ان کی والدہ نصرت بھٹو کو ضرور مارا گیا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ایسی چیزوں سے اور ایسی سو کالڈ حکومتوں سے. عوامی پہ ذرائع آپ کے پاس نہیں ہے، فارم 45 آپ کے پاس نہیں ہے، جعلی طریقے سے آپ بیٹھ گئے ہیں. انتہائی پاکستان کی تاریخ کی کنٹروورشل قسم کی امینڈمنٹس آپ نے کر دی ہیں. جوڈیشری آپ کے خلاف نارمل کھڑی ہوئی ہے، عدلیہ کا بیڑا گرک آپ نے کر دیا ہے، انسٹیٹیوشنز تباہ آپ نے کر دی ہیں. کوئی ایک چیز تو بتا دیں نا، کس کے لیے؟ صرف پاور پالیٹکس کے لیے؟ یار میں پاور پالیٹکس کا قائل نہیں ہوں، میں پاور پالیٹکس کا نہیں مانتا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں عوامی گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہو. آپ نے کیا کیا یہ؟ اور اس کے بعد آپ سی ایم کو توقع کریں گے سی ایم جو ہے آپ کو پھولوں کا ہار پہنائے. اینڈ فار دا سیک آف آرگومنٹس میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے منیب بھائی جی. کیا جسٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ ان کا چیئرمین جنوری سے ریٹائر بیٹھا ہوا ہے اور نومبر آ گیا، میرے آپ کے پیسوں پہ وہ یاشی مارا، فل پرکس اینڈ پریویلیج لے رہے ہیں کہ جب تک نیا نہیں آئے گا تم تا حیات بیٹھے رہو گے. دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا میں خود ویسے علی بھائی وہ خود تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، کسی قانون کے تحت ہی بیٹھے ہوں گے. نہیں بٹ وہ کسی قانون کے تحت ہی بیٹھے ہوں گے، کسی ترمیم کے تحت. وہی نا، کسی قانون کے تحت ہی بیٹھے ہوئے نا. تو یہ امینڈمنٹ، تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو خود بینیفیشری ہو. جیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے 26 امینڈمنٹ چل رہی تھی، جب اس کو آرگومنٹس ہو رہا تھا، چیلنج ہوئی تھی، ہر وکیل کھڑے ہو کے یہ کہتا تھا، ساری دنیا نے سنا کہ جناب آپ بینیفیشری ہیں اس کے، آپ نہیں سن سکتے. آپ جو ہے آج سب پورا جو ہے نا کمپلیٹ فل بینچ بنائے، نہیں سنا گیا، اور آج ثابت ہو گیا کہ وہی بینیفیشری ہیں، وہی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مطلب آپ یہ جو غصہ ہے، یہ غصہ ہے، یہ اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے، اور جو کچھ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یہ اس کی وجہ سے ہے. کوثر کاظمی صاحب یہ تو بات دیکھیے، یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کہا تھا نا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. انہوں نے پچھلے دنوں شاید غالباً وہ برازیل سے واپسی میں لنڈن میں نے ان کا کلپ دیکھا جس میں وہ فرما رہی تھیں کہ میں نے کوئی انتقامی سیاست نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی کوئی انسٹرکشنز دیے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہو یا اس کے باہر کیا ہو، یہ میں نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. لیکن علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بڑا ہی گندا سلوک کیا گیا. وہ ایجڈ خواتین ہیں، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور عمران خان صاحب کی دوسری جو ہمشیرہ ہیں وہ خود بتا رہی ہیں کہ اگر ہم نہ دیکھتے تو ان کے ساتھ تو اور برا سلوک ہوتا نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ. کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. منیب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میرے بھائی علی نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا اور کس کے ساتھ جس کو گھسیٹا گیا. دیکھیں ایک شخص جو ہے جس کی اہلیہ بیمار تھی، لندن میں تھی، بستر مرگ پہ تھی، کوٹ لکھپت میں وہ قید تھے، ان کی بیٹی ملاقات کے لیے جاتی ہے تو گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کو، جن کو انہوں نے کہا جی مریم نواز سے ایسا کبھی کوئی سلوک ہوا نہیں ہے. باقی میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسی فوٹیج کہ جس میں کسی کو بالوں سے گھسیٹا گیا ہو. صبح سے کوشش کر رہا ہوں ان کی مختلف جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید کہیں کوئی فوٹیجز ایسی مجھے مل جائے، مجھے نہیں ملی. مے بی آئی ایم رانگ. میں یہ نہیں کہتا کہ علی بھائی خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہے ہیں.